بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ کہتے ہیں کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ پاکستانی عوام اچھے دنوں کے انتظار میں کئی حکومتیں آئیں اور کئی چلی گئیں۔ ہر حکومت جب آتی ہے تو عوام کے کوئی مسائل حل نہیں کر سکی تو عوام ایک دوسری حکومت کو لانے کے لیے جد و جہد شروع کر دیتے ہیں۔ جب دوسری حکومت آتی ہے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جو عوام کو بہت زیادہ سبز باغ دکھائے تھے کہ ہمارا جو ہوم ورک ہے اور عام لوگوں کے مسائل کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ سابقہ حکومتیں مافیاز کی حکومتیں ہیں جو اب بھی پی ٹی آئی کے یعنی عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ آئے تو کیا ان کا ہوم ورک نہیں تھا؟ مہنگائی ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، آپ کے اشاریے، ڈیفیسٹ فائنانسنگ، آپ کے تجارتی خسارہ، آپ کہیں اور چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ وہ قرضے چھوڑ کے گئے ہیں۔ درست ہے، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ملک کو دیوالیہ کر دیا گیا ہے، لیکن عوام کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی ملک میں کسی چیز کا نام ملنا بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ پاکستان میں گندم کی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان میں سبزیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سٹرس دوسرے نمبر پر ہم پروڈیوس کرتے ہیں، چوتھے نمبر پر آلو پیدا کرتے ہیں، گنا ہے، کاٹن میں دوسرے نمبر پر ہم مصر کے بعد ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کون سی یہاں میں سمجھتا ہوں نحوست پھیلی ہوئی ہے؟ کیا حکمران جو ہیں وہ بالکل نااہل ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت بھی ناکام ہونے جا رہی ہے؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے یا نظام ہی ایسا ہے؟ یہ ہم اپنے پینل سے بات کریں کہ نظام ہی ایسا ہے، کیونکہ نظام کے متعلق باہر اور میرے اپنے ریزرویشن بھی ہیں کہ پاکستان میں میجسٹریسی نظام کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کسی قسم کے کوئی سورسز نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس آفیسز نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس ریڈر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پولیس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو پھر خواب کون دکھا رہا ہے؟ یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ سٹیک ہولڈر جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اعلیٰ عدلیہ بھی موجود ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسے اختیارات ضرور حاصل کرنے چاہیے یا پارلیمنٹ سے منظور کروانے چاہیے تاکہ عوام کے کوئی مسائل حل ہو سکیں۔ لوگوں نے کوئی چہرے نہیں دیکھنے کون کس کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑے دھوکے ہو چکے ہیں۔ دوسرا ہمارے جو موضوع ہوگا وہ ناظرین ہم 16 تاریخ قریب ہے اس وقت پنجاب میں اور سندھ میں پیپل پارٹی اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون ہر ضلع ہر تحصیل میں ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ وہ قافلے 16 کو گوجرانوالا پہنچیں گے اور حکومت پاکستان نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پاکستان میں بالکل سیاسی آزادی حاصل ہے جب تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب شمسا علی پی ٹی آئی سے ہیں، اور ریحان نظر صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے؟ حکومتیں آپ کی بھی آتی رہی، پھر اس کو ہٹا کے پھر جمہوریت آتی رہی، جمہوریت کو ہٹا کے پھر آپ آتے رہے، پھر کوئی اور آیا، یعنی میں جس طرح آپ نے کہا تھا کہ یہ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا نے اپنے اپنے مسائل پر قابو پایا ہوا ہے؟ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ ریڈ بک میں موزے تنگ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیا مافیا طاقتور ہے یا حکومت نااہل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں اور جو حکومت کی ینان اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، الیکشن جیت کے پاور میں آنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، اور وہ پھر آتے ہی حالات پر چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا تو جو ہمارا مڈل مین مافیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ہمارا اسمگلنگ مافیا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس وقت جو قیمتیں گئی ہیں وہ بنیادی کموڈیٹیز کی قیمتیں جب اوپر جائیں گی تو سب قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ پیٹرول کی قیمت کو ریز کیجئے تو سب قیمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہر چیز پیٹرول پہ موو ہوتی ہے۔ نہیں، گندم کا تو جب 119 روپے پر لیٹر ہوئی تھی 2010 میں، اس وقت سے جو کرائے بڑھے ہیں، جب پھر 76 پر لیٹر ہوا تو کرائے تو کم نہیں ہوئے۔ کرائے کم نہیں ہوئے، یہ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ یعنی عوام کو اپنی ٹریڈنگ کا فائدہ نہیں پہنچنے دیتے۔ اب گندم کے سلسلے میں اس سیزن میں جو ہوا، صرف 50 روپے قیمت بڑھائی سرکار نے 8-9 سال کے بعد۔ وہ 1300 پہ چلی آ رہی تھی، 1350 تھا پچھلے سال، اس سال سرکار نے اس کو 1400 کر دیا،
اور کسانوں نے سب نے پروٹیسٹ کیا, میں نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ لینے والی بات ہے. آپ فرٹیلائزر مہنگا ہے, آئل آپ نے فرٹیلائزر, گیس, بجلی کی قیمتیں کم از کم 200 گنا ایوریج بڑھائیں, یعنی 3 گنا کر دیں, اور اس کے بعد آپ نے ہمیں صرف 4% فائدہ دیا, 4.5% ہمیں فائدہ دیا. چلیں ہم نے پھر بھی حب الوطنی میں کہیں یا فرض شناسی میں کہیں, ہم نے مجبوری میں کہیں فوڈ کو بیچ دی, مجبوری میں کہہ لیں. 25 من سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. اور پتہ ہے گورنمنٹ نے باقاعدہ وارننگز دیں, گورنمنٹ نے کچھ لوگوں پہ FIR بھی کیں اور ذخیرہ اندوزی منع کی. اور گندم میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے گندم ایکسپورٹ نہیں کر سکتا بغیر سرکار کے تھرو, سرکار کے ذریعے کر سکتا ہے. اگر کرے تو ایکسپورٹ آرڈر انڈیویجولز کو ملتے بھی نہیں. تو ہوا یہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ہم سے گندم لے کر اس پہ کم از کم 800 روپے پر من منافع لے لیا, اور اب وہ 2200 روپے پہ فلور ملوں کو مل رہی ہے. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں مسئلہ یہ ہے کہ مڈل مین گورنمنٹ ہے. مڈل مین گورنمنٹ بن گئی. اچھا, اب گورنمنٹ اور خوفناک قسم کا مڈل مین بن گئی. یعنی آپ نے 800 روپیہ پر من کمایا تو مجھے اس میں سے 400 تو آپ دیتے. ملوں کو 2200 روپے دے رہے ہیں غالباً, یا 22 پہ مل رہا ہے نا, تو 2200 پہ. اور جو مارکیٹ میں ہے اس وقت من کی قیمت جو ہے وہ 26, 27, 28, فرنٹیئر کے اندر 3000, اور جتنا آپ افغانستان بارڈر کے پاس چلتے جائیں اور بھی زیادہ. تو ہم سے آپ نے 3500 روپے بوری لی, اور اس وقت گندم کی قیمت 5600 روپیز پر بوری ہے. تو اگر میں من میں کروں تو آپ نے 800 روپے منافع لیا. 800 میں کچھ مجھے بھی دے دیتے نا, میں نے محنت کی ہے, میں کسان ہوں, ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسان ہوں. تو ہم نے محنت کی, ہم اس محنت کا سارا صلہ فوڈ ڈپارٹمنٹ لے گیا. تو یہ جب ہوگا تو باقی کموڈیٹیز میں بھی لوگ ایزیوم کریں گے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے خلاف پروٹیسٹ ہوگی. شمس عالیہ PTI کی MP ہیں, چور تو پکڑا گیا. یعنی چور تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہے, تو اگر گورنمنٹ ہی بیچ رہی ہے مہنگی سستی لے کے تو پھر پکڑا گیا چور. بہت شکریہ اقبال شاہی صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب نے جو بتایا یہ ہمیں بھی یہی معلوم تھا کہ 1400 کے حساب سے لی ہے, اور ابھی آپ نے بتایا کہ 800 زیادہ کے حساب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ بیچ رہی ہے. تو ہم تو خیر شروع سے سمجھتے ہیں, اور ہماری جو پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ جو ایگریکلچر ہے وہی پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. جب تک وہ بیک بون ہے پاکستان کا, جب تک ہم ایگریکلچرسٹ کو, اور خاص طور پہ جو چھوٹے ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو ہم جب تک اسٹرینتھن نہیں کریں گے, ان کو ہم فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو ہمارا جو فوڈ سکیورٹی ہے, ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن ذمہ داروں کی بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, یقیناً 1400 روپے پہ جو ہے وہ کم قیمت تھی. جی میں یہی کہہ رہی وہ ہوں ان کو بچتا کچھ نہیں تھا. جی دیکھیں نا, انہوں نے اگر کیا جیسے یہ کہہ رہے بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے تعاون کیا, اور یہ اگر ہے کہ 800 روپیہ گورنمنٹ نے خود ہی مطلب بڑھا کے تو وہ گورنمنٹ کی طرف گیا, جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل اگر یہ ایسی بات ہے تو ضرور آپ کو, آئی ایم شیور کہ اگر آپ یہ اس کو جا کے گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کے ساتھ کریں گے یا آپ لیگل ریمیڈی لیں گے تو آپ کو لینی چاہیے, تاکہ وہ جو بھی دیکھیں نا, ہر جو پالیسی ہوتی ہے وہ اوپر تک تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا, وہ تو آپ کی ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ نے اگر اس طرح سے کیا تو بالکل ضرور نہیں. پنجاب گورنمنٹ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جی بالکل اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر. تو اگر اتنا ہی آدمی اس جو ضروریات زندگی میں سب سے ٹاپ پر گندم اور آٹا ہے, اگر وہ کسی وزیر اعلیٰ کو, وزیر خوراک کو نہیں پتا, تو پھر اس کو ہوش میں آنا چاہیے, بے ہوش ہے. بالکل نہیں, میں نے یہ کہا نا کہ میں نے یہ پہلی دفعہ یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ میرے اس میں آیا ہے. میں ضرور ہم اس کو اٹھائیں گے, اور لے کے جانا چاہیے بھی, بالکل ایسی بات ہے. یہ ہے کہ یہ حکمران اگر سو جائے, نہیں ہم انشاءاللہ یہ جو سی ایم صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. روٹی تو غریب کی بیسک ضرورت ہے. میں 23-24 سال سعودی عرب میں رہا ہوں. آپ یقین مانیں کہ جو وہاں پر ریٹ 2 ریال تھا جب میں گیا ہوں, اور جب میں آیا ہوں 24 سال بعد, روٹی کی اور جو نان ان کا ہوتا ہے اس کی قیمت جو تھی, اور اتنی بڑی روٹی وہ 2 ریال ہی رہی. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں ایسے دیکھیے, اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ ایک غریب سے دیکھیں, اس نے تو تھکا آ رہا آتا ہے, اس کو سب سے پہلے روٹی چاہیے ہوتی ہے. تو روٹی جو ہے اگر اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ نے چینی. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ملک ہے, جی اس کے منموہن سنگھ ہوتے تھے جو وزیر اعظم رہے, بالکل بالکل, انہوں نے 5 چیزیں باقاعدہ لکھی اور آج تک موجود ہیں. 5 چیزوں کی قیمت اس نے کہا نہیں بڑھنے دینی. نمبر 1 گندم اور آٹا, بالکل. دوسرا دالیں, چینی,
اس طرح جو ضروریات ایون دودھ نہیں بڑھ سکتی انڈیا میں جتنا مرضی سبسیڈائز کرنا پڑے. انڈیا میں دودھ آج بھی سستا ہے. آپ میں بتاؤں دودھ جو ہے وہ کہتے ہیں ہر بچہ اس کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. 1984 میں خالص دودھ پہ بڑی سختی ہے وہاں پہ. اگر دودھ میں اگر آپ کے ملاوٹ ہے تو آپ یقین مانیں آج آپ نے ملاوٹ کی کہ آپ کی شکایت ہوئی, اگلے دن وہاں پہ پولیس آ کے آپ کو اٹھا کے لے جاتی. 1984 میں امریکہ میں جب میں کورس ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. دودھ بغیر صاحب $2 کا گیلن تھا. بغیر صاحب ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے دوست ہیں, میں نے فرام گجرانوالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئے گا بڑے مصروف ہوں گے کیونکہ وعدہ 16 تاریخ کو. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر اس وقت تو آپ کو ٹائم دینا ہے, بڑا کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے, لیکن آج ایک اہم دن جو آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا, اور پھر ایک لمبا عرصہ ایگزائل میں میاں نواز شریف صاحب رہے, اور پھر واپس آئے, پھر وہی بات, وہی راستے, وہی جدوجہد. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اقبال صاحب, یہ اس لحاظ سے یہ دن جو ہے بڑا ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو فارغ کیا, اقتدار پہ قبضہ کیا, اور اسی وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنانے کی کوشش کی. پھر یہ ہے کہ پھر بلا ہے, اور یہ بڑی پڑھ کے لگاتا رہا کہ یہ کبھی اس کو واپس نہیں آنے دیں گے. پھر یہ ہے کہ جب وہاں پہ 12 مئی کو آپ کو یاد ہے کہ جب قتل عام ہوا کراچی کی سڑکوں پہ, جب چیف جسٹس صاحب وہاں تشریف لے گئے, اس وقت بھی یہ مکے لہراتا رہا. اس نے کہا جی عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اندازہ کر لیں قانون کس کے لیے ہے. قانون تو غریب آدمی کے لیے یا اپوزیشن کے لیے ہے. یہ شخص جو ہے یہ مکے لہراتا ہوا, بڑھ کے مارتا ہوا, پورے عدالتی نظام کا مذاق اڑاتا ہوا, پورے قانونی نظام کو ایک تبصرہ اڑاتا ہوا. وہ تو خیر آپ کو اس نے 2 بار قانونی شکلی کا مرتکب جو ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں, اور وہ جو ہے وہ باہر چلا گیا پورے عدالتی اور قانونی نظام کا مذاق اڑاتے ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو فائدہ بھی دے گیا کہ میاں نواز شریف کو معاہدہ کر کے باہر بھی بھجوا دیا نا, رنر بھی تو اس نے دے دیا تھا نا. نہیں دیکھیں میاں نواز شریف کو تو اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا تھا. اسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ باہر بھیجنے کے لیے وہ اس کا اصرار تھا. اس کو پتا تھا کہ یہاں میاں صاحب کا رہنا جو ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. اپنے لیے سب سے خطرہ, سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا چیلنج سمجھتا تھا وہ میاں نواز شریف کو. اسی وجہ سے اس کا لیکن یہ بات ہے سر میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ انہی راستوں کے مسافر پھر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی لڑائی شروع سے ہی عام طور پر یعنی رہی اسٹیبلشمنٹ سے سو کارڈ رہی, اور پھر آج بھی آپ کا جو بیانیہ نظر آ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو بدلیں گے یا کچھ جدوجہد بالکل راستے میں پتھر نہ جائے. ہمارا راستہ جو ہے وہ جمہوریت کا راستہ ہے, آئین کی بالادستی کا راستہ ہے, قانون کی حکمرانی کا راستہ ہے. کیا یہ راستہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اداروں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور جب جس کا میں نے ذکر کیا جنرل مشرف کا, کیا وہ کسی ادارے سے پوچھ کے آیا تھا؟ کیا وہ جو سرحدوں پہ لڑنے والے ہمارے جو ہیرو ہیں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ہمارے جو فوجی ہماری جغرافی سرحدوں کے محافظ ہیں, کیا ان سے پوچھ کے آیا تھا؟ بات یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں, چند افراد چیزوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے فوج جیسے محترم مقدس محبوب ادارے کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں, اور اس کی غیر جانبداری. یہ تو خوش آئند بات ہے کہ آپ نے پچھلا جب فضل الرحمان کی آخر میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں, کیونکہ نیریٹو تھوڑا چینج کیا, یہ اچھی بات ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو تو آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ تو ہمیشہ یعنی جب اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے پھر بھی وہ بات کر رہے تھے, وہ بات تو کرنے سے باز نہیں آتے, تو بھگتنا تو آپ کو پڑتا ہے پھر. اور سب سے بڑی بات ہے سلیکٹ خود کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا میں سوال نہیں سمجھ پایا, آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوش آئند بات تھی کہ پچھلے دنوں جب مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات فضل الرحمان صاحب نے کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کسی اداروں سے لڑائی نہیں ہے, یہ ایک اچھا سائن ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب وقتاً فوقتاً اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی لانے والے, ان عمران خان کو لانے والے ذمہ دار
وہ کرتے رہتے ہیں, بات تو پھر اس طرف ہی چل پڑتی ہے نا. ہمارا دیکھیں, ہماری دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ جھگڑا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئین شکن ہے تو چند افراد ہیں, ادارہ نہیں کبھی آئین شکنی کرتا. کیا یہ سردوں پہ لڑنے والے فوجی جو ہے وہ آئین شکنی کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے حلف کو توڑتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلو ہمارے پینل کی بھی بات سن لیں. اب یہ ہے کہ 16 تاریخ کو جو جلسہ ہے وہ تو حکومت پاکستان نے بھی اجازت دے دی ہے, وہاں جدوجہد کریں. ظاہر ضروری ہے کہ اپوزیشن اس پی ٹی آئی کی حکومت جو اس کی غلطیاں نکالے, اس پر دباؤ برقرار رکھیے. مہنگائی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ نے دیکھا کہ ہر محکمہ تباہ برباد ہے, درست ہے, اس پر فوکس رکھیں. اب ہم پینل کی شمس صاحب بات کریں, بریگیڈ صاحب اپنا ڈاکٹر نثار صاحب بات کر رہے ہیں, اس وقت لائن پر ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں ہمارے ساتھ, ہماری بہن شمسہ علی. جی شمسہ علی. جی شکریہ اقبال صاحب. میں جی یہ بتانا چاہ رہی ہوں اپنے ایم این اے صاحب کو کہ بالکل یہ صحیح کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں وہ بالکل انہوں نے بہت ملک کے ساتھ زیادتی کی اور نہیں ہونی چاہیے تھی. اور بالکل یہ جو اپنا کسی قسم کا بھی جو اب اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں, اپنا نواز شریف صاحب بہت بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کبھی وہ نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں, کبھی وہ امام خمینی بن جاتے ہیں, کبھی وہ اپنے ان کو خطاب اپنے لینے کا بہت شوق ہے. بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بہت زیادتی ہے اور یہ جو ادارہ ہے اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں, تو ان کو جن لوگوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ تعاون کیا, چاہے وہ ایوب خان صاحب ہوں, چاہے ضیاء الحق صاحب ہوں, ان لوگوں کو بھی اتنے مورد الزام ہو کہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے سیاست سے. ان کا کوئی کام ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے ان کے مضبوط کیا ان لوگوں کو, یہ جتنے بھی تھے اپنا, چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں, چاہے ہمارے سیاستدان جو اسی ان کے ہی نرسری میں پلے, ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود ایک طرف کریں. میں سمجھتی ہوں اگر وہ واقعی سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے اور ایک سے ایک اچھا, اس میں مسلم لیگ میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو بنائیں لیڈر, ان کو آگے لے کے آئیں, اپنے کو اور اپنے فیملی کو ایک طرف کرے کہ ہم نے بہت زیادتی کی, ہم نے اس وقت تعاون کیا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, اور ہم بالکل ہم نے غلط کام کیا, انہوں نے بھی غلط کیا, ہم نے اس سے بڑی غلطی کی, کیونکہ ہم تو وہ بھی تھے اپنا چھوڑ دینی چاہیے سیاست. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ بات کریں. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ صحیح بات ہے کہ جو طالع آزما آئے, جو ماشاء اللہ لگے, انہوں نے غلط کیا, اور جمہوری آئین کو معطل کرنا بھی غلط تھا. کسی ماشاء اللہ دور میں آپ بھی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے؟ نہیں, میں نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے. میں تو فیلڈ فائرنگ میں تھا جس دن یہ 12 اکتوبر ہوا. میں تو فیلڈ فائرنگ کر کے توپوں کا فائر کروا کے واپس آئے تھے, اور میرے G3 نے مجھے بتایا کہ سر ٹی وی بند ہو گیا. تو میں نے کہا پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے جو عدلیہ تھی انہوں نے ماشاء اللہ کو پروانہ دیا, جائز ہونے کا. دوسری بات, ہماری پارلیمنٹ نے تمام طالع آزماؤں کو, تمام ماشاء اللہ فوجی ڈکٹیٹرز کو انڈیمنٹی دی. تو اگر اب یہ سیاستدان اتنے سنسیئر ہیں تو وہ انڈیمنٹی کینسل کر دیں. پارلیمنٹ اگر انڈیمنٹی دے سکتی ہے تو پارلیمنٹ ماضی کی دی ہوئی انڈیمنٹیز کو کینسل بھی کر سکتی ہے, اور کریں ٹرائل. یہ ریحان بات کرنے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے, سیاست بھی چھوڑیں, نکالیں. 12 اکتوبر کی آپ بات کرتے ہیں, تو 12 اکتوبر میں پھر کیا نواز شریف صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ انہوں نے کس طرح وہ ایک فوجی جنرل جو ان کا خاص تھا کشمیری, اس کو پہلے سے باہر سے وردی خرید کے اس کو پہنا دی اور اس کو بیج بھی لگا دیے. تو یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ یہ تو ایک بہادر جو ہے وہ اگر جمہوریت پہ وہ بلیو کرتا ہے تو اس کی جو اسٹرانگنس ہے وہ تو اس کی ویکنس نظر آتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات کریں اب. جی دیکھیے غرض یہ ہے کہ ہماری بہن جو کہہ رہی تھی نا کہ جن لوگوں ڈکٹیٹروں سے تعاون کیا ہے وہ بالکل یہ ہے کہ وہ قصوروار ہیں. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے ہماری بہن کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے کس طرح تعاون کیا, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ہم نے نقصان اٹھایا. ریفرینڈم میں بھی ان کے ساتھ ریفرینڈم میں بھی ان کے ساتھ رہے, آپ کو یاد ہے نا. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ اس وقت ان کا ساتھ چھوڑا جب انہوں نے گجرات کے چودھریوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھی بنا دیا. چھوڑا تو صحیح نا, ساتھ تو چھوڑ دیا نا, اور نہ ہی کوئی فائدہ لیا سیاسی, کوئی سیاسی فائدہ نہیں لیا کسی, بلکہ نقصان لیا. دوسری جو دیکھیں بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ میں یہ بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں,
اور سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور حق یہ ہے ملک کی فلاح اور بہتری اور مفاد اس میں ہے کہ سب اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کے لیے تہیا کریں کہ حقیقت کرنا ہے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ درست ہے کہ آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، لیکن بات درست ہے کہ اتفاقاً بریگیڈیئر صاحب اس وقت آرمی میں تھے اور میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا اور میں پی ٹی وی اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا اسلام آباد کے. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خوبصورت بات نہیں تھی. اور پھر جو اب اگر ہم بات کریں انڈیمنٹی والی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تو صدر مشرف کو عدلیہ نے یہ بھی کہا کہ آئین میں ترمیم بھی کر لیں. اور ضیاء الحق کے ساتھ بھی اس زمانے میں جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں رہا ہوں، انہوں نے جب کہا کہ 58(2)(b بھی یہ رہے گی تو سب نے سیاستدانوں نے پھر کام خراب کیا. روحانی بیٹے کون تھے؟ نواز شریف صاحب تھے ان کے. تو چھوڑے نا، آپ سیاست کو چھوڑ دیں نا. اب ازالہ کر دیں، خود بھی اب ازالہ کر دیں نا. ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں، ماضی سے انڈیمنٹیز کینسل کر دیں. ہاں یہ اپنے آپ کو بھی کینسل کریں. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں میری گزارش یہ ہے ہم نے بھی اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے کی. ہمارے سفر کا آغاز جو ہے وہ آپ یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فوجی آمروں کے دور میں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا پی ٹی آئی کے سفر کا اختتام وہاں پہ ہو رہا ہے. اندازہ کیا ہم نے تو یہ ہے کہ آغاز کیا. میری بات سن لیں، ہم نے یہ ہے کہ ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے طور پہ یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم نا اب نظر اب ہم گجرانوالہ کے ڈاکٹر صاحب میرا فکر مکمل ہونے دے پلیز. ہاں پلیز. ہم نے دیکھے وہاں اس وقت پہلے سیاست کا آغاز کیا فوجی امریت کے دور میں، لیکن اس کے بعد ہم نے عوامی تائید اور حمایت کے ساتھ ہمارے لیڈروں نے میاں نواز شریف اور مشتاق علی بھٹو دونوں عوامی لیڈر بنے، عوام کی بھرپور تائید کے ساتھ کردار ادا کیا ایز عوامی لیڈر. لیکن عمران خان نے اس کا اینڈ وہاں پہ ہوا جہاں سے ہمارا آغاز ہوا تھا. اب یہ ہے کہ وہ بیساکھیوں کے دھارے اس کو لایا گیا ہے، آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ بتائیے کہ گجرانوالے کا جو جلسہ ہو رہا ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کھلا ہے. اب آپ پر ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو واک اوور دے دیا گیا ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈور لا سکتے ہیں، سارا پاکستان لا سکتے. فیصل آباد بھی ایکٹیو ہے، شیخ پورہ بھی ہے، اوکاڑا بھی ہے، قصور بھی ہے، لاہور بھی ہے. تو گجرات 6 ڈسٹرکٹ خود موجود تھے تو کیا ضرورت تھی دور سے. میں آپ کو بتا دوں کہ دور سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. یہ تو یہ عوام کا جمع غفیر اور اختلاف ہوگا. عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ تو ان سے جان چھڑانے کس وجہ سے لبریز ہو چکا ہے یہ تو ذرا بتا دیجیے. کس وجہ سے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظالم اور ناراض حکومت نے مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ. انہوں نے مہنگائی کی عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. عوام کے لیے اب یہ ہے کہ گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اتنا اگر جمع غفیر آ گیا تو آپ کے لیڈران ہوش و آواز میں رہیں گے یا پھر چڑھ دوڑیں گے اسٹیبلشمنٹ پر؟ کیا ہوش و آواز تو دیکھیں، ہوش و آواز تو انہوں نے پوری قوم کی ہوش و آواز جو ہے گم کرتی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ آپ ہوش و آواز ان کی اڑے گی حکومت کی. میں آپ کو بتاؤں جو جمع غفیر اس کو جوش و خروش دیکھ کے ان کی تو ٹانگیں پہلے سے ہی کانپ رہی ہیں. سر یہ دیکھیں کہ مہنگائی میں احسن اقبال وہ آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی جب چینی 92 روپیز تھی تو وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی 115 روپے کی مل رہی ہے چینی، اور اگلے دن چینی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کئی جگہ نہیں سر، اس لیے کہ یہ ایک میسج ہوتا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مافیا ہے وہ ان کا ہی تیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ اس طرح اپنے ریٹ دیتے ہیں اور یہ آ کے اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جی 115 جبکہ 92 مارکیٹ میں بریک کی طرف جائیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ریان نظر صاحب، دنیا تمام مسائل پر قابو پا چکی ہے. یعنی کہ بھی ہر مرض کا بھی علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی فرمایا مرض بھی ہے تو علاج بھی ہے.
जितनी यानी काफरों के मुल्क है वो ख़ास तौर पर इस पर काबू पा चुकी हैं। कौन सा मसला जहाँ काबू नहीं पाया, यानी खुद भी इंसान की ज़िम्मेदारी डिवाइड है। गवर्नमेंट एक तरफ है, मुआशरा एक तरफ है। मुआशरा भी उसमें शेयरिंग करता है, मतलब कंज्यूमर सोसाइटियाँ बनाता है महंगाई को ख़त्म करने के लिए, मिलावट जो करे आदमी उसका नाटका बंद करने के लिए, उसे राय रास्त पर लाने के लिए। ओवर डेट दवाइयाँ पाकिस्तान बिक रही हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो उम्र के लिहाज से दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है, बेईमानी के लिहाज से 162 में। ये हमारे लिए इबरत का मकाम अब है। आप देखें इकबाल इस पर साहब, अगर जो करें क्या? जेनरिक जो दवाई है उसकी कीमत, अभी इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो आमिर खान जो एक्टर है उसका एक शो होता है, उसमें बाकायदा वो एक मेडिसिन का जो एक्सपर्ट है उसने बताया कि जो 50 रुपए की दवाई जेनरिक है, ये अपनी स्टैंप लगा के अपना उसमें कवर लगा के वही दवाई 500 की कर देते हैं। और जब वो 500 की हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर्स को खरीदते हैं। और डॉक्टर्स को खरीदने का क्या तरीका, उनके लिए टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको लेविश जाके वहां पे अकोमोडेशन दी जाती हैं, उनको डॉक्टर की बेसिक जब डॉक्टर बनता है जिम्मेदारी क्या है? इंसान की लाइफ को सेव करना, बिल्कुल, या लाइफ को ख़त्म करना। यानी बेहयाई की हद है। हम मौजू पर हम आगे ये जो सेशन है, ये सिर्फ ब्रिगेडियर साहब ये है कि महंगाई को हुकूमत कैसे ख़त्म करे, महंगाई में अवाम कैसे तामन करे, ये मेन हमारा मौजू है। आप अपनी राय दीजिए कि महंगाई में हुकूमत क्या करे। देखिए, पहले तो आपने अवाम की बात भी की, तो अवाम तो ये कर सकती है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, बेहतर एग्रीकल्चर करें, हम बेहतर तरीके से करें और प्रोडक्शन बढ़े। तो जो हुकूमत का काम है वो ये है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको उसकी मेहनत का सिला दें, और तमाम वो अवामिल जो प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स का असूल है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ये असूल हमारे मुल्क में कमों बेश नाकाम कर दिया गया। इसी रीज़न मैं बताता हूँ, अगर आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ टन चीनी प्रोड्यूस कर लें तो अगर सस्ती ना हो तो उसका वजह क्या होगी? यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। यहाँ जो स्टॉक होल्डर्स हैं, यहाँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इतने हैवी और भारी हैं, तो वो रख लेंगे तो अपनी मर्जी से बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे? चलिए इसका जवाब दें। अलमिया ये है कि हमारी सियासत का अंदाज ऐसा है, वो इमरान साहब मान गए कि मैं पहले कहता था कि अच्छे लोग इलेक्ट होंगे, फिर मुझे बताया गया कि इलेक्टेबल्स को लें, फिर लिए मैंने इलेक्टेबल्स, ये उनके अपने बयान हैं। हमारा अलमिया ये है कि कमोडिटीज़, बेसिक कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम जो है उसके ऊपर अजारा है सियासतदानों का। शुगर मिल ओनर्स MNAs हैं हमारे, और इसी तरह कॉटन मिल ओनर्स जो हैं वो हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं और बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। फ्यूडलिज्म है। क्या रियासत इसको तोड़ने के लिए आपको ग्रास रूट के ऊपर अच्छा निज़ाम चाहिए, बल्दियाती निज़ाम चाहिए। अलमिया दूसरा ये है कि जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो 2-3 साल के लिए तो बल्दियाती निज़ाम को मफलूज कर रहे हैं। ये भी अलमिया है हमेशा। लेकिन सर आप ये देखें कि गंदम की होर्डिंग नहीं हो सकती, गंदम जो है वो खराब हो जाती है। और ये अभी सिंध में पिछले साल बाकायदा उनकी पता नहीं कितने खराब नहीं हुई, हाँ वो उसमें रोड़े भर दिए गए। नहीं, लेकिन आप देखें कि जो वो ये बेईमानी करते हैं इसलिए कि वो उसमें से गंदम जल्दी बेचते हैं। गंदम तो 5 साल तक रखी जा सकती है। तीसरी बात, लेकिन बात यह है कि तीसरी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है 2.7% है, कुछ 3% कह रहे हैं। हम ये खिता जो ज़मीन का है जो आज हमारे पास है, जिसको आप कह लें कि अब पाकिस्तान है, ये अब पाकिस्तान पहले मगरबी पाकिस्तान था, और 1947 में इसकी आबादी 2,87,00,000 नफर थी, वो अब 22 करोड़ हो गई और 2.7% पे बढ़ रहा है। तो जितनी ये आबादी बढ़ेगी उतनी आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो खाई जाएगी और कीमतें उसी नहीं। मेरा सवाल है ही नहीं, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ध्यान, मेरा ये सवाल नहीं है, चीज़ों की कमी है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने पहले बताया कि आपके जो आलू है वो सड़कों पर रुल जाता है, ज़्यादा है, आपका सिट्रस बेताशा है, गंदम इतनी कि हम स्मगलिंग भी हो जाती है, तब भी आज तक ऐसा कभी कमी महसूस नहीं हुई। जब भी हुई बेईमानी से हुई। फिर जो हम कहते हैं कि हम सब मुसलमान ये एक जिस्म की मानंद हैं, अगर 12.5 लाख एकड़ सिंध में पड़ी हुई है तो वो हमें देते नहीं। यानी ये मुल्क के अंदर जो मुल्क हैं बने हुए, तो इसीलिए तो ये कहाँ किस तरह हल हो, मुझे तो बताइए। बात ये है कि यहाँ पर जो भी आता है ना वो कहता है लेट मी मेक मनी,
ہاں بالکل. میں کتنے عرصے کے لیے آیا ہوں, مجھے پیسہ بنانا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پیسے بنانے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ رل جائیں گے, مر جاتے ہیں کتنے لوگوں کے پیٹ خالی رہ جائیں گے. دے ڈونٹ کیئر. یہ ایک ظالمانہ ایک بے حسی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسلامی ملک میں جس کا نام یہ مدینہ کی ریاست اگر ہے بننی ہے تو مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنے گی. مدینہ کی ریاست میں ان کو الٹا لٹکانا پڑے گا, ان کو کوڑے مارنے پڑیں گے, ان سے ان کا سب کچھ چھیننا پڑے گا. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں جو باقی ہیں وہ راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ باقاعدہ ہوا علاؤالدین خلجی کے زمانے میں. علاؤالدین خلجی کے زمانے میں قیمتیں بڑھ گئیں تو علاؤالدین خلجی نے کیا کیا, اس نے یہ نہیں کیا کہ دکانداروں کو سزا دی ہے, اس نے وہ جو چیک کرتے تھے ان سب کو الٹا لٹکا دیا. ایک رات الٹا لٹکے اور اگلے دن اس کے بعد جتنے سال وہ رہا کبھی قیمت کسی کو بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی. کہ پاکستان میں جو عدالتیں موجود ہیں وہ ہونے دیں گی؟ سر عدالتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک راہ راست پہ لانا CRPC جو ہے وہ تو ایک CRPC, میں بتاتا ہوں آپ کو اپنا شمسا علی, کہ چینی کا جب 54 یعنی 54 روپے فی کلو تھی, اور مجھے خود پتا ہے میں کسی آدمی کے لیے گیا کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ مل چلنے دیں, یہ اندر 6 کروڑ کی چینی پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ بیچ لیں. وہ کسی اور سے مینج ہوا تو اس نے اس مل کو نہیں چلنے دیا, اور اندر چینی پڑی رہی, اب بھی پڑی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, خبر دوں, آج بھی پڑی ہے. 54 روپے اس نے روکی, نقصان اسٹیٹ کا بھی کیا, عوام کا بھی کیا. اس وقت تو 110 روپے ہو گئے, فائدہ کس کو پہنچا؟ مل والے کو. یہاں تو ایسے ایسے افسر بھی موجود ہیں جن کو عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. عقل نامی چیز کیا ہے وہ یہاں پہ تو آپ کے جو گریڈ 4 کے ان کے گھر سے سیروں سونے نکل رہے ہیں اور پیسے نکل رہے ہیں اور کیا کیا نکل رہا ہے. تو آپ جیسی بات کر رہے ہیں کہ جو نیچے کی عدالتیں ہیں جو جن کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے, یا جو میجسٹریسی نظام ہے وہ بالکل اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہی ہے نا کہ جب یہ بیچارے آتے ہیں گروور جو بھی ہمارے ویجیٹیبل کے یا فروٹ کے, تو وہاں پہ بڑے بڑے جو مافیا امیر لوگ ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اتنی محنت کر کے آئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں دے دو, اور تھوڑے سی پروفٹ میں ان کو بیچ دیتے ہیں اور زیادہ ان کا سارا مال خرید لیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں بات میں آ گیا, ظاہر ایک اچھے دل والے بندے ہیں, ان کو میں یاد کرا دوں کہ چینی جو ہے جب اس کے خلاف انکوائری کمیشن آیا تو انکوائری کمیشن کی کیس لگ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہ سنا گیا اور سٹے ہوا. پھر وہ جب انہوں نے بیچ بچا لی تو پھر وہ سٹے خارج ہوا, تو پھر انہوں پتا چلا کہ یہ تو غلطی ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے دے دیا سپریم, یعنی وہ سٹے در سٹے باہر لیگل آپشن ہے. ایوب خان کے دور میں 4 آنے بڑی تھی. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک چینی 110 نہیں ہوگی نا اس طرح چینی مافیا سٹے لیتا رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ کھلبلی تو بچی نا, ایک لوگوں کے سامنے بات تو کلیئر ہوئی نا کہ مسئلہ کیا ضرور ہیں, اور لیکن پھر بھی اگر سسٹم کو ٹھیک طرح مینیج کیا جائے تو یہ پاسبل ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پروڈکشن ہے, ہماری ملک ایک زرعی ملک ہے, اور کیسے ہو جائے پھر وہ سوال وہی ہے. بیان اگر کہتا ہے کہ جنہوں نے مثال دی پرانی کہ جی وہ الٹا لٹکائیں, بھئی ایک تو الٹا لٹکانے والا قانون نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ بلدیاتی سسٹم کو چلائیں, اس کو امپاور کریں, ان کو طاقت دیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, وہ گراس روٹ پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ گراس روٹ پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اختیارات ہی نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ میں عوام کے سامنے بات کرتا ہوں, یہ میں آپ کو نوٹس میں لانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ناظرین, بلدیاتی نظام ہو, عمران خان ہو, میاں نواز شریف ہو, یا کوئی بھی ہو, جب تک میجسٹریسی نظام کو آپ امپاور نہیں کرتے, آپ علاقہ مجسٹریٹ کو وہ اختیارات نہیں دیتے. پاکستان کے آئین 1973 کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ کو جب علیحدہ کر دیا گیا تو کم و بیش یہ سٹیک ہولڈر, خدا کا واسطہ ہے, وزیر اعظم اور چیف جسٹس اکٹھے بیٹھ کے سول کورٹس کے انڈر ہے ساری پولیس. ہمارے میجسٹریٹ کے پاس نہ کوئی پولیس ہے, نہ آفس ہے, نہ اس کے پاس وہ ریڈر ہے, نہ اس کے پاس. اب پولیس کو جو 600 گاڑی دی ہے, کسی میجسٹریٹ کو سنا ہے آپ نے؟ عمران خان نے آج اعلان کیا ہے, دیکھیں کہ وہ میجسٹریٹ کے نظام کو اسٹرانگ کریں گے. وہ ضروری ہے, وہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے, آپ کا سسٹم, آپ کی جمہوریت کا سسٹم بلدیاتی نظام پر چلتا ہے. آپ نے کیوں اس کو سسپینڈ کیا ہوا؟ اصل بات ہر آنے والی حکومت بلدیاتی نظام کو سسپینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب بدنیتی ہے. جب آپ بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کریں گے تو اس کی آٹومیٹک ٹرانسفر آف پاور میجسٹریسی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا ناظم, آپ کا نائب ناظم, اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں لا کو انفورس کروا سکے. گراس روٹ لیول جو آپ کے کیس لے جائے گا میجسٹریٹ کے پاس, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی.
لیکن چونکہ آپ اپنی سیاسی responsible بھی ہوگا اپنے area اچھا اب شمشا بتائیے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت اس وقت چل رہی ہے، ظاہر ہے اوپر اب آپ لوگوں نے جی وہ ٹائیگر فورس ہے، ٹائیگر فورس جو ہے اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ دکان پر جا کے اس نے وہ دیکھنا ہے کہ قیمت کیا ہے، انہیں فوراً طور پر وہ جو پورٹل آپ نے بنایا پورٹل پر چلی جائے گی، پورٹل میں بندہ بھاگنا شروع ہو جائے گا. بھائی کچھ سمجھ نہیں رہا آپ لوگوں کو لگ رہی بھی اس طرح قیمتیں کم ہوگی؟ وہ خود ایکشن نہیں لے گی، اس کو اتھارٹی نہیں ہے ایکشن لینے کی، صرف اطلاع کرے گی. تو کہاں سے اطلاع کرے گا؟ وزیر اعظم الٹیمیٹلی وزیر اعظم کو ایکشن کون لے گا؟ ایکشن وزیر اعظم آرڈر کرے گا. کس کو؟ آج انہوں نے کہا جب تک وہ بیچ چکا ہوگا انہوں سبزی. نے آج ہی کہا نا میجسٹریسی آج انہوں نے کہا کہ ہم میجسٹریسی نظام کو ہم اسٹرینتھن کریں گے. یہ جو ہمارے یوتھ ہوگا یہ بھی جب وہ وہاں سے گروز آئیں کسی گے، سمجھدار بندے کو عمران خان کہے کسی سمجھدار بندے کو وہاں بریفنگ لے. سچی بات ہے یہ آپ کا شمشا جو مرضی آپ کر لیں، آپ ان کی حمایت کر لیں، آپ پوری اسمبلی ہاہاکار کر لیں، آپ میاں نواز کو غدار قرار دے دیں، آپ زرداری کو غدار قرار دے دیں، جب تک عوامی مسائل حل نہیں کرتے اور وہ حل کرنے کے ضروری ہے کہ کچھ سمجھدار بندے آپ کو بات ہے. ہمارا تو بالکل ہمارا تو ایجنڈا ہی عوام کا ہے کہ جی عوام کے لیے ہم نے کرنا ہے ان کو اسٹرینتھن. جب تک وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی یہ ملک کہیں صحیح جانے والا نہیں ہے. انتظار کر کے وہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے والی بات ہے. شب انتظار کب گزرے گی؟ دیکھیں ابھی اتنا کرونا آیا اس کو مینج کیا ہی نا جیسا بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. عوام شہر کی تلاش میں ہے اور شہر عوام کی تلاش میں ہے. آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ مہنگائی پہ عمران خان صاحب 11 نوٹسز لے چکے ہیں. اب نوٹسز سے تو کام نہیں چلتا نا. نہیں دیکھیں نا تو ڈرتے ہیں اب وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا بزرگ صاحب آپ کو میں نے ایک افسر کا نمبر دیا تھا جب انہوں نے کہا لاہور میں اس وقت تقریباً 76 کے قریب یعنی میجسٹریٹ موجود ہے اور ہر آدمی میجسٹریٹ کے پاس ایک ٹرک ہے جہاں وہ گلیوں بازاروں میں وہ باقاعدہ دے رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ حکومت کام بھی اس طریقے سے کر رہی ہے لیکن نالائقوں کی طور پر کر رہی ہے کہ وہ کہاں ٹرک کھڑا ہے نو بڑی نوز، کیا اس کے وہ ٹریکر لگا ہوا ہے، کیا دکاندار سودا خرید رہے ہیں یا وہ جو ریٹیلر ہیں وہ بندے انہوں نے رکھے ہوئے جا کے ٹرک پر لائن لگا کے وہ، اور دوسری پارٹیاں وہ دکھا رہی ہیں کہ جو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں وہ بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. وجہ یہ کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قابو میں آئیں گی. اپنی اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہیں. آپ کسی سے سوال پوچھ لیں اور میں نام بھی اپنا رینک بتاؤں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی کون پوچھ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں پوچھ رہا ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتے. آپ پوچھیں کہ آپ کس قیمت پہ آپ گندم دے رہے ہیں فلور. میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے جناب، جو نمبر آپ نے دیا تھا میرا تو تعلق بھی کوئی نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں. اچھا اب ایک نیا شمشا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو خدا ایک اور بحران آنے والا ہے. 15 نومبر کو شوگر ملوں کا چلنا ضروری ہے، سیزنل کرشنگ سیزن شروع ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ملوں والے ملنے نہیں چلائیں گے. آپ کے جو سب سٹینڈرڈ جو افسر لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ملے ہوئے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا گرور گنا کھڑا رہے گا، لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے، پرانے پیسے نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ نہیں یہ بالکل جو آپ نے بات بتائی ہے یہ ہم بھی سچ کیونکہ ہوسٹائل اس لیے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا مافیا ہے اس کو ہاتھ ڈالا ہے. دیکھیں آپ خود دیکھیں تو چھوڑ دیں گورنمنٹ کیا مافیا تگڑا ہو گیا آپ سے 2 سر یہ چھوڑنے والے ہیں گورنمنٹ. یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ یہ ڈیزالو ہوگی، اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پریزیڈنشل نظام آئے گا 3/4 جو انہوں نے اکثریت لینی ہے. اور آپ میری بات نوٹ کر لیں 2/3 اکثریت کے بعد جو ہے پھر عمران خان کے پاس اگر یہ رہتا ہے اور یہ اس کو اللہ زندگی دے طاقت آئے گی، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جمہوریت یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. پارلیمانی نظام جو ہے اس کے اندر جس طرح کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی لطیفے بازی سنیں تو آپ سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی شرم آتی ہے. تو یہ سر یہ سسٹم سارا فیل ہو گیا، یہ سسٹم نہیں چلے گا. اس وقت جو ہمیں مسئلے ہم نے تھوڑا ٹائم اس پر ایک اور بات کر لیتے ہیں. سیاسی پارٹیوں میں جو وراثتی جمہوریت ہے وہ اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں علامہ اقبال خود گئے شرکپور شریف اپنے اس زمانے میں کہ جب ان کی داڑھی والے کے بغیر وہ نہیں پیر صاحب ملتے تھے شرکپوری، تو ان کے جو پوتے ہیں ان کے سر پر لوٹا رکھنے کی کوشش کی گئی. بہت شرم کی اب وجہ یہ ہے کہ کیا کوئی ضمیر کے خلاف بات ہر وقت کرتا رہے، یا ضمیر اس کا جب جاگے تو اس کو اپنے لیڈر کو ٹوک بھی نہ سکے، ایڈوائس بھی نہ کر سکے، رائے بھی نہ دے سکے. انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کا جو نیریٹو آرمی کے خلاف ہے وہ ہم سیکنڈ نہیں کرتے. کوئی ووٹ نہیں دیا خلاف،
کوئی بجٹ میں ووٹ نہیں دیا، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہماری اخلاقی قدریں بکھر گئیں. ہمارے معاشرے میں انتشار ہے سیاسی اور خلفشار ہے ذہنی. سیاسی انتشار کی وجہ سے نئی پود میں ذہنی خلفشار ہے، اور ایسی بزرگ ہستیوں، محترم ہستیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنی وہ جو میراث تھی گوادی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور ہم اس چیز کی طرف اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. ضرورت اس وقت یہ ہے کہ سیاستدان اپنی ذاتی دشمنیاں، اپنا سیاسی رکاوٹیں، مخاصمتیں ان کو بالائے طاق رکھیں، اور ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں. اور یہ باتوں سے اور صرف نعرے بازی سے حکومتیں نہیں چلتی. ابھی تجربہ ہو گیا 2 سال سے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو آگے کیسے بچانا ہے، اس آبادی کو ریلیف کیسے دینی ہے. اگر آپ نے ریلیف نہ دی تو تلخ ہیں بہت زیادہ بندہ مزدور کے اوقات، یہ اور تلخ ہو جائیں گے، اور اس میں پھر جو فلڈ آئے گا، جو سیلاب آئے گا بد نظمی کا، اس میں بہت کچھ بہہ جائے گا. جہاں نظر بات یہ ہے کہ ہم مہنگائی پر بات کر رہے تھے، یہ اس کا حصہ ہے. بالکل صحیح ہے. اگر سٹاکسٹ، ذخیرہ اندوز، لینڈ گریبرز، چینی مافیا، فلانا مافیا، یہ سب ملک پر حکومت کر رہے ہوں اور پارٹی کے لیڈرز بھی وہی ہوں، تو ان کو جو سہارا دینے والے اس قسم کے ایم پی اے جو بازو اکڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں شیر کا نشان واپس کرو، تو ان کی عزت بھی پھر اگلی دفعہ زیادہ ہی ہوئے گی نا. مجھے بتائیے پھر اس جمہوریت سے کیا لینا دینا عام انسان کا؟ سر یہ جمہوریت، میں تو آپ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جمہوریت کا نام جو ہے نا، یہ اب کچھ جچتا نہیں ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ 51% لوگ اگر ذہین ہیں اور باقی جو ہیں وہ 49 گدھے ہیں، تو 51% جیتیں گے، گدھے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اگر گدھے 51% ہیں تو اس وقت گدھے 51% ہیں، اور اس وقت یہ وہ نظام گدھوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جب تک نظام نہیں بدلے گا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ سعودی عرب میں کیوں ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ دیکھیے بادشاہت بھی ہے لیکن انہوں نے فالو کیا. میں 25 سال وہاں پہ رہا ہوں، یقین مانے وہاں سوچ نہیں سکتا کہ آپ آرٹیفیشل مہنگائی کر سکیں یا آرٹیفیشل آپ کوئی ایسا کام کر سکیں. ایک ایڈمنسٹریشن، گورننس بہت ضروری ہے. خواہشیں بڑی بہتر آپ دیکھیں نا اب کراچی میں کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر عادل کو جو قتل ہوا ہے، جو عالم ہیں، کتنا نیک آدمی، ان کو قتل کر دیا، اور اب 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے علماء نے کہ 48 گھنٹوں میں اگر وہ نہ گرفتار ہوا تو یہ ان کا جو جلسہ جو ہوگا وہاں پہ بلاول کا 18 کو، وہ سر نہیں ہو سکے گا پھر، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد یہ ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ کم سے کم وہ جو نا وہ پیچھے رہا اور انڈیا آج وہ گیا چیف منسٹر وہاں پہ، وہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ملک اس وقت بڑی سازشوں میں گرا ہوا ہے. اس کو چھوڑے، میں نے آپ سے جو سوال کرنا تھا، کیونکہ یہ تو طرف بات چلے گی نا، اصل بات ہو رہی تھی آپ اسمبلی میں جو اپنا جلیل شرک پوری صاحب سے ہوئی ہے، پھر وہ گجرانوالہ کے جو انصاری صاحب ہیں، ایک وہ ہیں، اور ایک ہمارے شمس الدین ہیں، چند لوگ. ان کو اگر اسمبلی میں گورنمنٹ تو آپ کی ہے، کسی کا بھی ایم پی ہو، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ پروٹیکشن نہیں دیتے، قرارداد ان کو دینی چاہیے. باقاعدہ یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے اسپیکر صاحب کے پاس. ہم سب نے بھی کہا ہے اور ہم لوگوں نے کہا یہ تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، اسمبلی کے اندر نہیں ہوا، دوسرے کمرے میں ہوا نہیں. لیکن یہ ابھی بھی چل رہا ہے معاملہ. آج ہی میری اپنا راجہ بشار صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. بالکل یہ چل رہا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی اس کو ہر صورت اس کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا. نوٹس خدا کا نام ہے، نوٹس چھوڑ دیں گے، بن گیا دو جس چیز آپ دیکھیں یہ ابھی آپ دیکھیں نا کہیں ہم ایک وہ پہلے میں نے آپ کو کرونا وائرس کی دنیا ساری میں اس وقت مہنگائی کی آپ بات دیکھ لیں، ان کے بجٹس کے جو حالات کیوں نہیں ہو سکتا جب آپ ہر علاقے سے منتخب ہیں. جہاں منتخب نہیں ہیں وہ آپ اسپیشل سیٹیں موجود ہیں، مطلب ظاہر سب جگہ تو نہیں ہے. آپ پاکستان پنجاب میں رولنگ پارٹی میں کافی ایم پیز ہیں، اور آپ اسپیشل سیٹیں بلائیں تو اور زیادہ بن جاتے ہیں. آپ اس حلقے کو کور کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کیوں انتظامیہ کے ساتھ مل کے ان کو مانیٹر نہیں کرتے اور سپروائز نہیں کرتے، ان کو انسٹرکشن نہیں دیتے؟ کیا یہ بھی کوئی
पूछने वाली बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, हमने अब यही मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से जो आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स के साथ हम जो ऊपर मॉनिटरिंग होगी वो एमपीएस की, और साथ उसके अलावा जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है उसको मजबूत करके, और जो हमने जो इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लूप होल्स हैं, और कोशिश हम करेंगे उनको, खास तौर पे ये जो वेजिटेबल्स और ये जो है ना अपना ये सब्जी और जो दूसरी महंगाई है फ्रूट वगैरह की, और फिर जो होर्डर्स हैं वो जहाँ तक इसका गंदम का ताल्लुक है, चीनी का जो माफिया, उसको जिस तरह से हमने उसको कम से कम उसको हमने बेनिकाब किया है, और इंशाल्लाह देखेंगे उसको आहिस्ता से हम जरूर काबू अब देखें शायद साहब, करेंगे। जो दवाई मैं 3200 रुपए में हर महीने लेता था, 2 महीने पहले जब मैंने दवाइयाँ ली तो 8,500 रुपए की, मैं तो अफोर्ड कर सकता अब हूँ, कितने लेकिन वहां पे मैंने एक औरत को देखा, यकीन माने वो भी इसी तरह वही दवाइयाँ लेने आई थी, आप यकीन माने उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो गिर गया नीचे, शी वाज सो शॉक्ड। तो ये क्या जो सुल्तान फैसल रखा हुआ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक दिन पहले कहता है कि जी 260% हम कम कराएंगे, अगले दिन कहता है 262% बढ़ा देंगे, क्योंकि दवाइयां इन्होंने दबा के रखी हुई हैं, ये अगर हम बढ़ाएंगे तो वो खोल बढ़ देंगे। गई, एक चंद दवाइयां बढ़ी। नहीं, जो खास दवाइयां, जो लाइफ मेकिंग मैं दवाइयां महंगाई सर, वो तो के एक बिल्कुल- पहलू की तरफ हाँ। आपकी जी, जी। तवज्जो चाहता हूँ कि महंगाई जब होती है और ख़ास तौर पे उसके साथ कनेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, आपने मुलाजमत पेशा तबके को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया, बिल्कुल तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेंशन नहीं नहीं बढ़ाई। बढ़ाई। ये मुलाजमत पेशा तबका कौन है? ये आपका सबसे पढ़ा लिखा तबका है, इसके साथ असातिज़ा हैं, ये राय साज तबका है। तो क्यों पढ़े लिखे हैं? राय साज क्यों तबका पढ़े है। लिखे हैं? बात यह है कि राय साज तबका बहुत नाराज शुक्रिया। होगा, पूरी कौम नाराज हो जाएगी। वैसे बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का इंशाल्लाह शुक्रिया अदा सब करता हूँ। पर नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हुकूमत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। निज़ाम की खराबी है या मसलन मुआशरे की भी कोई ज़िम्मेदारी है। एक आखिरी मैं समझता हूँ कि हमारे पास से एक ऑप्शन रह जाता है जो सिविलाइज मुल्कों में है, कि लोग खुद ही एक कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाएं, जहाँ चीज़ महंगी है उनका बाइकाट करें, जहाँ मिलावट है उसका बाइकाट करें, एक्सपायरी डेट का बाइकाट करें। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक हल है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन हुकूमत बड़ी ज़ुबानी हो सकती। हमारे एक दोस्त ने कहा जी खिलजी, जो हमारे कई इस तरह वारियर्स रहे हैं हमारे, उनके दौर में ये इस तरह काबू पाया गया मिलावट के ऊपर। मैं उनको शेर शाह सूरी की मिसाल देता हूँ कि जब पता चला कि बाट शुरू हुए कि वज़न कैसे किया जाए, तो पता चला कि लोग कम तोल रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि जो आदमी कम तोलेगा और वो पकड़ा जाए तो उसका उतना गोश्त उसके जिस्म से उतार लिया जाए। तो बस 1-2 केसेस के बाद सब जगह सही जगह बिखरी थी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में CRPC जो एक कानून है, ज़ाहिर उसके तहत ही हमें चलना होता है। पाकिस्तान की अदालतें हैं, कानून के तहत फैसला कर रही हैं, और अदालतें आज़ाद हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह ये मसले हल शायद ना हो सके। इसके लिए जो ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके साथ इंसान का जीना मरना है, मसलन हेल्थ की दवाइयाँ हैं, वो खुराक है, उसके लिए स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे, और फिर स्टेक होल्डर को इकट्ठा करके खुदारा इस अवाम की भी कुछ सुननी पड़ेगी। वरना मैं समझता हूँ कि हुकूमत से किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो PTI की हो या मुस्लिम लीग नून की। वो अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।